إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العصر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره متفق عليه. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں اس نیکیوں کے موسم بہار کے 2 دہے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس ذات بابرکات سے دعا ہے کہ بار الہ جو اس کا آخری دہا ہے، آخری عشرہ ہے، اس عشرے کو بھی اس کے بھرپور فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں رب کی رضا حاصل کرنے کے طریقے بتائے، کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، ہماری رہنمائی فرمائی۔ ایسی ذات پر ہمیں درود بھیجنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے، آپ بیٹھے رہیں وقت چلتا رہے گا۔ دیکھتے دیکھتے 2 عشرے اس ماہ مبارک کے ہم نے مکمل کر لیے۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ان عشروں کے اندر ہم نے کیا واقعی میں جس طرح سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، جو ان عشروں کا تقاضا تھا، جو ان لمحوں کا تقاضا تھا، اس کے مطابق ہم نے یہ اوقات گزارے ہیں یا ایسے ہی یہ گزر جا رہے ہیں۔ اگر معاملہ اس طرح کا ہے کہ ہم نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے بالکل نیکیوں سے بھرپور عشرہ رکھا ہے اور آنے والا ہے، جس کی مغرب سے آج شروعات ہو جائے گی۔ لہذا بغیر کچھ سستی کیے ہوئے، بغیر کچھ کاہلی کیے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی کمر کس لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ رمضان کا آ جاتا، اس عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جاتے تو اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے، وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، اور کمر کس لیا کرتے تھے۔
یعنی بالکل جسمانی طور پر، ذہنی طور پر عبادتوں کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی ہے کہ اس آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے ایسی عبادات انجام دیا کرتے تھے جو دوسرے عشرے میں نہیں دیا کرتے تھے۔ اس آخری عشرے میں اس وجہ سے کیونکہ یہ اس ماہ مبارک کے آخری ایام شروع ہو گئے، اور یہ ایام اس طرح سے نہ چلے جائیں جس طرح سے پہلے دونوں عشرے چلے گئے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس عشرے کے اندر ہمیں سب سے افضل طریقہ جو حدیث پڑھتے ہوئے نظر آیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر غور کرتے ہوئے نظر آیا کہ کیسے اس عشرے کی قدر کی جائے، کس طرح سے اس آخری عشرے کو ہم مکمل نیکیوں سے بھرپور کر سکتے ہیں یا مکمل نیکیوں والا بنا سکتے ہیں۔ سب سے افضل شکل جو نظر آتی ہے اس عشرے کے اندر وہ ہے اعتکاف کی حالت۔ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی ہو جاتا ہے تو ہر طرح کی عبادتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے، بہت ساری بہنوں نے الحمدللہ ارادہ کیا ہوا ہے، اپنے نام درج کروائے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جس نیت سے انہوں نے اپنے نام درج کروائے ہیں یا جس نیت سے انہوں نے اعتکاف گزارنے کا ارادہ کیا ہے، یعنی عبادت مقصد ہے، اللہ ان کی نیتوں میں اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اعتکاف کی حالت میں اس عشرے کو گزارنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں جتنی محنت کرتے دوسرے عشروں میں اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے۔ ما لا یجتہد فی غیرہا، خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے۔ اور محنت کرنے کے لیے لوگوں سے کٹ جایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کٹ کر عبادت کی نیت سے مسجد کا کونا لازم پکڑ لیا کرتے ہیں۔ لہذا اعتکاف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر فارغ البال ہیں، خالی ہیں، تو ہم بھی اعتکاف کریں اور اعتکاف کر کے اس آخری عشرے کے ایک ایک لمحے سے مستفید ہوں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے ہیں۔ اور اعتکاف کس نیت سے کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، لوگوں سے کٹ جانا ہے، کنارہ کشی اختیار کر لینا ہے، مسجد کو لازم پکڑنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجد میں اعتکاف کرو تو تمہاری بیوی کے جو حقوق ہیں ان اعتکاف کی حالت میں اس حقوق کے قریب بھی نہیں جانا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، بیویوں کے ساتھ مباشرت بھی جائز نہیں ہے اعتکاف کی حالت میں۔ لہذا اعتکاف میں جب آدمی بیٹھنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اسے یہ آداب بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اعتکاف کی حالت میں دنیاوی کام ہی نہیں بہت سارے دینی کاموں سے بھی اسے اجتناب کرنا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا، معتکف پر حالت اعتکاف میں سنت یہ ہے، ادب یہ ہے کہ وہ کسی مریض کی مسجد سے باہر نکل کر کے عیادت کو نہ جائے، ولا یشہد جنازۃ، کسی جنازے میں شریک نہ ہو۔ حالانکہ یہ دونوں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہے، حق المسلم علی المسلم ست، جو 6 حقوق ہیں ان حقوق میں سے یہ حقوق ہیں کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جانا چاہیے۔ اس کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ اگر آپ نے صبح میں کسی مسلمان بیمار کی عیادت کی، شام تک آپ کے حق میں 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ شام کو عیادت کیا، صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی فضیلت والا کام ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں اس کام سے بھی روک دیا گیا ہے۔ ولا یشہد جنازۃ، کسی جنازے میں شرکت کے لیے باہر مسجد سے نہ جائے۔ ایک مرتبہ آپ کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں، 1 قیراط ثواب ملتا ہے آپ کو، اس کی تدفین میں دفن کرنے تک شریک رہتے ہیں، تو جنازہ پڑھنے اور تدفین میں شرکت کرنے کا ثواب 2 قیراط ہو گیا، بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اس سے روک دیا گیا ہے۔ یہ دینی کام ہے، دینی کام ہے۔ تو آپ سوچئے جب دینی کاموں سے منع کیا گیا ہے تو دنیاوی کاموں سے تو اور ہمیں رک جانا چاہیے۔ اعتکاف کی حالت میں مسجد کے اندر بیٹھ کر کے بزنس ڈیل کرنا
یا اسی طرح سے ایک دوسرے کی خیر خیریت کے لیے فون کرنا، خالہ کے گھر، نانی کے گھر، چاچا کے گھر یا دیگر رشتہ داروں کے یہاں، یہ اعتکاف کی حالت میں منع ہے۔ مریض کی عیادت منع ہے تو دوسروں کی خبرگیری بھی منع ہے، اس لیے اسے کنارہ کش ہو کر کے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے تقرب کو حاصل کرنے والے جو اعمال ہیں ان اعمال کو انجام دینا ہے، دنیاوی کاموں سے بالکل کٹ جانا ہے۔ اعتکاف کی جو روح ہے، اعتکاف بیٹھنے والے اس کو برقرار رکھیں، اس روح کو خراب نہ کریں، اس روح کو مرنے نہ دیں، اسے زندہ رکھیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ محفلیں لگاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، مسجد کے اوپر نیچے بالکنی ادھر ادھر بیٹھنا، چلنا پھرنا یا اس طرح سے لغو کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، یہ اعتکاف کا مقصد نہیں ہے۔ یہ اعتکاف کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ اعتکاف کا جو مقصد ہے، آپ کا جو خیمہ لگا ہوا ہے، آپ کا جو پڑوسی ہے، اس پڑوسی سے بھی آپ بات چیت نہ کریں، یہ بہتر رہے گا۔ آپ اپنے آپ کو کاٹ کر کے رکھیں، لیکن پوری رشتہ داریاں اعتکاف کی حالت میں ادا کی جاتی ہیں، پوری دوستی اعتکاف کی حالت میں ادا کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ خیر خواہ ہیں، لیکن آپ کس مقصد سے آئے ہیں وہ مقصد بھی دیکھیے۔ دنیا کے لوگوں سے کنارہ کش ہو گئے آپ، دنیاوی کاموں سے کنارہ کش ہو گئے آپ، اس کے بعد پھر آ کر کے یہاں نئے نئے دوست تیار کر لیا ہے آپ نے، یہاں لوگوں کے ساتھ نئی نئی باتیں شروع کر دی ہے آپ نے، مسجد کا خیال نہیں رکھتے، دنیاوی کاموں میں دنیاوی گفتگو میں آپ مصروف رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اعتکاف کے جو آداب ہیں ان آداب کا خیال نہیں رکھتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینی کام ہی نہیں، دنیاوی کاموں سے بھی اپنے آپ کو اجتناب کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اعتکاف کے آداب کا خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ کوئی مریض کی عیادت نہ کرے اعتکاف کی حالت میں، جنازے میں شرکت نہ کرے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ضرورت پڑ جائے، لابدی چیز ہو کہ باہر نکلنا آپ کے لیے ناگزیر ہو، تب آپ باہر نکلیں۔ جیسے پچھلے زمانوں میں مساجد کے اندر واش روم وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو آدمی اس کی تکمیل کی خاطر باہر نکلا کرتا تھا۔ اللہ یخرج معتکف عن معتکفی، معتکف آدمی اپنے معتکف سے نہ نکلے، مسجد سے نہ نکلے باہر، مگر کوئی ضرورت پڑ جائے تب وہ نکلے۔ اسی طرح سے اس آخری عشرے میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ عبادت ہے قیام اللیل کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آدمی امام کے ساتھ سلام پھیرنے تک حتی ینصرف الامام، امام کے سلام پھیرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے رات بھر اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں، پوری رات قیام اللیل کا اسے ثواب ملتا ہے۔ تو یہ رات جو آ رہی ہے یا جو یہ عشرہ آ رہا ہے، اس کے اندر اگر آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کم سے کم اس آخری عشرے میں قیام اللیل کا اہتمام کیجیے۔ دیکھا یہ جاتا ہے جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، لوگ عشاء کی نماز فرض ہے جو اسے بھی چھوڑے رہتے ہیں، مغرب کی نماز فرض ہے اسے بھی چھوڑے رہتے ہیں، قیام اللیل تو دور کی بات ہے، پوری رات شاپنگ میں گزارتے ہیں، پوری رات بہنوں سے مارکیٹ بھری ہوئی رہتی ہے۔ دوسرے دنوں کی بنسبت ان دنوں میں اور مارکیٹ کے اندر بھیڑ بھاڑ رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین مسجدوں میں بھیڑ بھاڑ لگانے کا حکم دے رہا ہے اور ہم مارکیٹ جام کیے رہتے ہیں۔ پولیس والوں کو، حکومت کو مزید اہتمامات کرنے پڑتے ہیں، سڑکوں پر کس طرح سے ٹریفک کو ڈیوائڈ کیا جائے، کس طرح سے ٹریفک کو کنٹرول کیا جائے، مزید عملہ لگایا جاتا ہے۔ جو بھیڑ مسجدوں میں ہونی چاہیے وہ بھیڑ سڑکوں پر نظر آتی ہے، وہ بھیڑ مارکیٹوں میں نظر آتی ہے۔ یہ آخری عشرہ بہت اہمیت کا حامل عشرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں اتنی محنت کرتے کہ دوسرے عشرے میں اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے۔ ہم جائزہ لیں اپنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمارا عمل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی راتوں میں قیام اللیل کا اہتمام کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں۔ نماز سے پہلے اور بعد کی لگی ہوئی سنتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے 12 رکعت دن اور رات میں فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں ادا کر لی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دیتا ہے۔ جو آدمی چاشت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے،
ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے، اور 4 رکعت ظہر کی نماز کے بعد، یعنی کل ملا کر کے 12 رکعتیں ہو جاتی ہے ظہر میں۔ جو آدمی اس طرح سے اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ نفلی عبادتوں کو بھی ہمیں انجام دینا ہے، انہی نفلی عبادتوں میں سے قیام اللیل بھی ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ صرف آپ اپنی فکر نہ کریں، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں، انہیں بھی جگائیں۔ احیا لیلہ وایقظ اہلہ، یہ نبی کی سنت ہے۔ اب اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی تھوڑی دیر سو گیا تو وہ سو بھی سکتا ہے، کیونکہ سوئے ہوئے آدمی کو ہی تو جگایا جاتا ہے، سوئے ہوئے آدمی کو ہی جگایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری رات آپ آنکھ رگڑ رگڑ کر کے جاگیں، آپ نہیں، جتنی طاقت ہے اپنی طاقت بھر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اجر دیتے نہیں تھکے گا، آپ عبادت کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ تو ہمیں جاگنا چاہیے، جاگ کر کے ان راتوں کے اندر جو طاق راتیں ہیں ان راتوں کے اندر ہمیں عبادت کرنی چاہیے اللہ رب العالمین کی۔ گھر والوں کو جگانا چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان گھر والوں میں، ان بچوں کو بھی جگا کر کے عبادت کے لیے عادی بنانا چاہیے کہ یہ رات ایسے نہیں گزارنی ہے ہمیں۔ قیام اللیل کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعا کریں کثرت سے۔ اللہ رب العالمین نے قیام اللیل کے جہاں تذکرہ کیا ہے وہی استغفار کا بھی تذکرہ کیا، وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ نیک لوگ جو ہے یہ راتوں کو بہت کم سویا کرتے ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ آج ہمارا نوجوان بھی راتوں میں بہت کم سوتا ہے، لیکن مقصد الگ ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ اور صحابہ کرام کا مقصد کیا تھا؟ متقین اور صفات کا مقصد، متقینوں کا مقصد کیا ہے؟ ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمائی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ اس لیے نہیں سویا کرتے تھے راتوں میں کہ رات میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو بستروں سے الگ تھلگ رہا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو رغبت اور رہبت کے ساتھ، امید اور طمع کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے، جہنم سے بچنے کی اور جنت سے امید رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہنم سے ڈرے، جنت کے حصول کے لیے کوشاں رہیں۔ یہ آخری عشرہ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے متعین کیا ہے، اور اس آخری عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے۔ قیام اللیل یہ نیک لوگوں کی صفات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، دأب الصالحین، یہ نیک لوگوں کی صفات ہے، اس سے کترانا نہیں چاہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو آدمی قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایسا بالا خانہ عطا فرمائے گا، ایسا محل عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ جس کے اندرونی منظر کو باہر سے دیکھ سکتے ہیں اور باہر والے منظر کو اندر سے دیکھ سکتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اعدہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے اسے تیار کیا ہے۔ کون سی صفت اختیار کرنے والوں کے لیے؟ جو آدمی سلام کو عام کرتا ہے، جو آدمی کھانا کھلاتا ہے، جو آدمی نرم بات کرتا ہے، اور جو آدمی اس وقت تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی حدیث کو عبداللہ بن سلام نے بھی روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب پہلی مرتبہ آئے تو جو پہلا خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہی تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ اے لوگوں سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ آپس میں ایک دوسرے کو، اطعموا الطعام، صلہ رحمی کرو، رشتہ داریاں جوڑ کر کے رکھو، رشتے توڑو مت، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے تنہائی میں رو گڑگڑاؤ، تہجد کا اہتمام کرو۔ جب یہ کرو گے تدخلوا الجنة بسلام، جنت میں بغیر ٹینشن کے داخل ہو سکتے ہیں، سلامتی کے ساتھ داخل ہو سکتے ہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ عادتیں ہمیں اختیار کرنی ہے، رشتہ جوڑنا ہے۔ اس آخری عشرے میں
بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جن کے رشتہ داریوں میں دراڑ ہے، آخری عشرے میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ ہمارے بھائیوں کے دل صاف کر دے، جوڑ دے، ملا دے، آپس میں رشتے استوار کیجیے۔ یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو اسی کے اندر قیام اللیل کا بھی تذکرہ ہے۔ العمل کلام، نرم گفتگو کرنا چاہیے، سختی، ترشروئی، تند مزاجی یہ جہنم میں جانے والوں کی صفات ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آخری عشرے میں بہت سارے جگہوں پر عید کی تیاریوں میں بعض گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بعض جگہ پر مساجد کے اندر جو ہے تو میں بحث مباحثہ ہو جاتا ہے، سحر افطار کے انتظامات میں کچھ کمی بیشی دیکھی جاتی ہے، وہاں بھی بہت ساری جگہوں پر بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں نرم مزاج واقع ہونا چاہیے، صبر کرنے والا واقع ہونا چاہیے۔ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ادب ہے اور یہ تقاضا ہے ایک مسلمان کا کہ وہ ان سب باتوں کا خیال کرے۔ اسی طرح سے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اس آخری عشرے میں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کثرت سے استغفار کرو کیونکہ آخری آسمان پر اللہ رب العالمین رات کے آخری پہر میں آ جاتا ہے۔ يَنزِلُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ، اللہ رب العالمین ہر رات میں آخری آسمان پر آ جاتا ہے اور پکارتا ہے مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو مالی طور پر پریشان ہیں، کتنی ایسی بہنیں ہیں جو گھروں میں بغیر رشتے کے بیٹھی ہوئی، ان کے صحیح رشتوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جن کو اولاد نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ ہر پریشانی کا حل اگر نکل سکتا ہے تو اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ پھیلانے سے نکل سکتا ہے، اسے مناؤ۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر کے عاجزی کے ساتھ پکارو۔ اللہ تعالیٰ آخری آسمان پر آ کر کے ندا لگا رہا ہے، آخری آسمان پر کون ہے جو دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے روزی مانگے میں اسے عطا فرما دوں۔ یہ تین ندا اللہ رب العالمین ہر روز لگاتا، صرف رمضان میں نہیں۔ اگر ہم نہیں اٹھ سکتے ہیں دیگر دنوں کے اندر، کم سے کم یہ آخری عشرہ ہے، اس میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو دعا کرنا نہ چھوڑے آپ، دعا کا اہتمام کریں، استغفار کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک محفل میں 70 سے 100 مرتبہ تک استغفار کر لیا کرتے تھے، جبکہ آپ کے گناہ بخشے بخشائے تھے، آپ کے اگلے پچھلے تمام لغزشات معاف تھے۔ ہمیں یقین بھی نہیں ہے اور ہم اپنے آپ کو محسوس بھی کرتے ہیں کہ بہت گنہگار ہے، اور یقین کے ساتھ دلیل بھی ہمارے پاس، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے، لیکن ان میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، غلطی کے بعد نادم ہو جاتا ہے، پھر اس گناہ کو نہیں کرتا ہے، عزم مصمم کر لیتا ہے، احساس ندامت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ آدمی سب سے بہتر ہے۔ لہذا ہم سب حقیر ہیں، پر تقصیر ہیں، خطاؤں سے ہم پر ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں۔ اور اس آخری عشرے کے اندر جو سب سے افضل عبادت کی گھڑی ہے یا سب سے افضل موقع ہے ہمارے لیے، وہ ہے اس کی طاق راتیں، جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یہ نازل فرما کر کے اس رات کی اہمیت کو دوبارہ کیا ہے، اس رات کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ اس رات کو ہم تلاشیں۔ اور یہ رات کب آتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَابْتَغُوا فِي كُلِّ وِتْرٍ، کہ یہ آخری عشرے میں اسے تلاشنا، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 ان طاق راتوں میں خاص طور سے ہمیں اس رات کو تلاشنا۔ ویسے یہ پورا عشرہ محنت کرنے کا ہے، صرف طاق راتیں ہی نہیں، کیونکہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ اذا دخل العشر، جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد میسرہ۔ یہ پورے عشرے کی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف طاق راتوں کی سنت نہیں ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے۔ صرف ہم لوگ ایک رات سوتے ہیں دوسری رات جاگتے ہیں، ایک رات سوتے ہیں دوسری رات جاگتے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، پورے عشرے کی بات ہے، یہ صرف طاق راتوں کی بات نہیں۔ طاق راتوں میں
اور محنت کرو اور تلاشو لیلۃ القدر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کا علم دے دیا گیا تھا مگر بعد میں بھلا دیا گیا اور پھر اس کے بعد تلاشنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب جب تلاشنا ہے ہمیں تو محنت کرنی پڑے گی، بغیر محنت کے کوئی چیز آپ تلاش نہیں سکتے، اس کے لیے غور و فکر کرنا ہے۔ کوئی بھی چیز تلاشنا ہے، آپ کو بتا دیا جائے گھر میں فلاں چیز رکھی ہوئی اور آپ کو جگہ معلوم نہ ہو اور کہہ دیا جائے دیکھو اسی گھر میں رکھا ہے، تو پورا گھر آپ چھان ماریں گے۔ ویسے ہی ہمیں اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں چھان مارنا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے۔ کتنی فضیلت ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ یہ رات جو ہے طاق رات، تنزل الملائکۃ والروح لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی اس ایک رات کو اگر کوئی پا لیا تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر موقع اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا ہے۔ آپ سوچیں کیا ہم 1000 مہینے جیتے ہیں؟ اس امت کی عمریں جو ہے 50 سال 55 سال 60 سے 70 80 90 بہت کراس کر گیا آدمی تو 100 سال جیتا، بہت کراس کر۔ اور آج کل تو دیکھا جا رہا ہے نوجوانوں کو بکثرت موتیں واقع ہوئی، اچانک موتیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ موقع عطا فرمایا ہے میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں، تو ان راتوں کو یوں ہی نہ گزار دو، ان راتوں کی اس عشرے کی مکمل قدر کرو، ایک ایک لمحے کی قدر کریں، عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائیں، فضول گفتگو سے اجتناب کریں، میٹنگیں کرنے گپ شپ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جہاں بیٹھے کچھ نہیں آپ کو آتا ہے کم سے کم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں۔ اور طاق راتوں کی خاص دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ مائی عائشہ نے پوچھا کہ جب ہم طاق راتوں کو پالیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ لہٰذا ہمیں اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور بکثرت اس دعا کا ورد کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو آخری عشرے کے جو اعمال ہیں ان اعمال کی انجام دہی میں ہم سب کو مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ان اعمال کو خلوص و للہیت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ریا اور امور سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر جو بھی کوتاہیاں ہیں کمیاں ہیں اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں مریض ہیں، اللہ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ رب العالمین انہیں نجات دے دے۔ رب العالمین ہم میں بہت سارے لوگ وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ جو باحیات ہیں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بہت سارے بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جائز اور نیک خواہشات کو قبول فرما، ان کی تمنائیں پوری فرما۔ رب العالمین بہت سارے مسلمان کہیں بھی جہاں بھی رہتے ہیں پریشانی کے عالم میں ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا ہندوستان سے باہر ہو، دنیا کے چپے چپے میں ہو، اللہ تمام مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ رب العالمین ہم سب کو رشتہ جوڑنے والا بنا، رشتہ توڑنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر حقوق ہے ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بہتر اخلاق والا بننے کی اور ایک دوسرے کو بہتر اخلاق والا بنانے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی دیگر عبادات کو جو اس ماہ مبارک میں ہم نے انجام دی ہے اسے قبول فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو آخری عشرہ نصیب فرما اور اس کے لمحے لمحے سے اللہ تعالیٰ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔